الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. صدق اللہ العلی العظیم. معزز و محترم سامعین و سامعات، گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کن عورتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کو حلال فرمایا ہے، اور اس کے بعد باندی یعنی لونڈی جو آج کل مفقود ہے، اس سے نکاح کا طریقہ کیا ہے، اس سے نکاح کی صورت کیا ہے. یہ احکامات ہم نے پچھلے درس میں پڑھ لیے تھے. آج کے درس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں نے احکامات تم پر فرض کیے ہیں، تمہیں احکامات دیے ہیں، یہ تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ احکامات لاگو ہوتے تھے، اور ان امتوں میں بھی نکاح کا باقاعدہ نظام ہوتا تھا. لوگ نکاح کرتے تھے، پاک دامن طریقے سے رہتے تھے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم خواہشات کے پیچھے نہ لگ پڑو، یعنی زنا کے پیچھے نہ لگ پڑو، بلکہ ہم تمہیں ایک جائز راستہ دے رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے لیبین لکم، تاکہ تمہارے لیے بیان کر دے، واضح کر دے. یعنی یہ احکامات اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بیان کر دیے ہیں، واضح کر دیے ہیں. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں چلائے پہلے لوگوں کے راستے پر، یعنی تم کو پہلے لوگوں کا راستہ دکھائے. جس طرح ان امتوں میں بھی ایک باقاعدہ نکاح کا نظام تھا، اس امت میں بھی اللہ رب العزت نے باقاعدہ نکاح کا ایک نظام رکھ دیا ہے. جس طرح پہلے لوگ تھے، انبیاء کرام، صالحین عظام، بزرگ تھے، ان کی اللہ تعالیٰ طریقہ دکھا رہے ہیں ہم کو، ان کے طریق کی رہبری فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ حلال و حرام کی تفصیلات صرف ہمارے لیے ہیں، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو بھی اس طرح کے احکامات بتائے گئے تھے، جنہوں نے عمل کیا اور مقربین بارگاہ خداوندی ہوئے، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ بن گئے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تمہیں معاف کرے، تمہاری توبہ کو قبول کرے، جو تم سے پہلے گناہ ہو گئے تمہیں معاف فرما دے، تمہاری توبہ کو قبول فرما لے. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تبارک و تعالی یہ بھی چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہو، تمہاری توبہ کو قبول فرمائے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ تم دور جا پڑو، دور جا گرو، دور جا پڑو، دور فاصلے میں جا گرو. آج کل بھی بعض ملحد لوگ ہیں جو نکاح جیسی چیز کو برا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نکاح کے بغیر تعلقات بنا لیے جائیں، خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت مشترکہ چیز ہے، ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے. تو یہ وہ لوگ خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. قرآن مجید نے فرمایا یتبعون الشہوات، وہ خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نفس کے بندے، وہ نفس کی
خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو اسلام کا کلمہ پڑھنے والے وہ ایسے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ان ملحدوں سے بچنا چاہیے، جو لوگ خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ ان کے پیچھے چل کر اللہ تعالیٰ سے دور جا گریں گے ہم۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو آسانی چاہتا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے، تم پر آسانی پیدا کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ آزاد عورت سے نکاح کرو۔ اگر آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے تو باندی سے نکاح کر لو، اور اسی طرح جو مہر تم نے مقرر کیا ہے وہ مہر سارا خاوند نہیں دے سکتا، تو عورت رضامندی سے اگر وہ معاف کر دے تو وہ معاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانیاں ہی آسانیاں بنا دی ہیں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوت کا مادہ رکھ دیا ہے، یہ نکاح کے بغیر نہیں رکھ سکتا، یہ انسان کی ایک کمزوری سمجھے۔ انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر یہ چیز پیدا کر دی ہے، اس لیے اللہ نے انسان کے لیے نکاح کو جائز قرار دیا ہے، کہ اور جائز ہی نہیں بلکہ ترغیب دی ہے کہ نکاح کریں۔ نکاح میں ایک دوسرے کی نظریں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں، پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے، اور دوسرے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پس نکاح جو ہے نا، ایک ضعف کو دور کرنے کا باہمی معاہدہ اور ایک بے مثال طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یعنی نکاح کے اب احکام تو ختم ہو گئے، اب اللہ رب العزت نے جو انسان کی جان، انسان کی مال کی عزت و حرمت ہے، اس کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انسان کی جان کی بھی ایک قیمت ہے، انسان کی عزت کی بھی ایک قیمت ہے، انسان کے مال کی بھی ایک قیمت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ کھانے سے مراد یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کا مال قبضہ نہ کرو ناحق طریقے سے، تصرف میں نہ لاؤ، دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ نہ کر جاؤ۔ تو یہ اللہ رب العزت نے منع فرما دیا ہے۔ اب ناجائز طریقے بہت سارے ہو سکتے ہیں، زبردستی قبضہ کر لینا، رشوت لینا، اسی طرح کسی کو زبردستی خرید فروخت پر مجبور کر دینا، جوا ہے، سٹا ہے، اور بہت ساری چیزیں حرام ہیں جو ناجائز ہیں، علماء کرام ان سے منع فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ وہ تجارت ہو آپس میں رضامندی سے۔ ہاں، تجارت آپس میں رضامندی سے اللہ رب العزت نے حلال فرما دی ہے، کہ ایک دوسرے کا مال تو تم ناحق طریقے سے نہیں کھا سکتے، لیکن تجارت رضامندی سے ہو تو حلال ہے۔ دونوں خریدنے والا اپنی رضامندی سے خریدے، بیچنے والا اپنی رضامندی سے بیچے، تو یہ تجارت بہت ہی نفع مند ہے، سود مند ہے، تو یہ حلال ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ایک آیت کے اندر پوری تجارت کو بیان فرما دیا ہے۔ تجارت کی جتنی بھی جائز و ناجائز قسمیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے ساری اس کے اندر بیان فرما دی ہیں۔ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ یہ آیت کتاب البیوع یعنی تجارت کے تمام مسائل کی بنیاد ہے، اور تجارت کے بہت ہی فضائل ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تجارت کسب معاش کے ذرائع میں سب سے افضل پیشہ ہے، سب سے افضل پیشہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یعنی انسان کے ہاتھ کی مزدوری اور ہر سچی بیع و شرع جس میں جھوٹ اور فریب نہ ہو، وہ انسان کے لیے حلال ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر جو امانت دار بھی ہو، سچا بھی ہو، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سائے میں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تاجر کی فضیلت ہے۔ اگر تاجر سچا بھی ہو، امانت دار بھی ہو، جھوٹی قسمیں نہ کھائے، جھوٹ نہ بولے، اور خیانت نہ کرے، مال کو سچائی سے بیچے، مال کو امانت داری سے بیچے، تو وہ تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، ان التجار یبعثون یوم القیامۃ فجارا الا من اتقى وبر وصدق، قیامت کے روز تاجر لوگ فاجروں گنہگاروں کی صف میں ہوں گے، علاوہ اس شخص کے علاوہ جو اللہ سے ڈرے، اتقا تقوی اختیار کرے، وبر نیکی کا معاملہ کرے، وصدق اور سچ بولے۔ تو یہ تجارت ہے، سچ بولنا۔ تو یہ بعض تاجر بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں، تو وہ اپنے تجارت سے برکت ختم کر دیتے ہیں، تو یہ بار بار کی قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے تجارت میں۔
ولا تقتلوا انفسکم، جس طرح ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے کسی دوسرے کو قتل بھی نہ کرو، ولا تقتلوا انفسکم، اپنی جان کو بھی قتل نہ کرو، دوسرے کی جان کو بھی قتل نہ کرو۔ یہاں پر دو معنی مراد ہو سکتے ہیں باتفاق مفسرین، کہ جس طرح دوسرے کی جان کو قتل کرنا حرام ہے، اسی طرح اپنی جان کو بھی خودکشی کرنا بھی حرام ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ سبحان اللہ، وہ اتنا مہربان ہے تو اس نے ہمیں یہ احکامات دیے ہیں، اور بہت ہی آسان احکامات ہیں، کوئی مشکل احکامات نہیں ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو کوئی یہ کام کرے زیادتی اور ظلم سے یہ کرے گا، یعنی کسی کا ناحق طریقے سے مال کھائے گا، کسی کو قتل کرے گا، یا جو کسی کی عزت کو لوٹے گا، کسی کی حرمت کو پامال کرے گا، نکاح کے علاوہ اور ناحق طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرے گا، تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو شخص تعدی سے، زیادتی سے، ظلم سے یہ کام کرے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، بس ہم ان قریب اس کو آگ میں ڈالیں گے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ پر یہ بات بہت آسان ہے۔ تو اب اگر بھول کر اگر انسان سے گناہ یا خطا ہو جائے تو پھر وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ تو انسان کو کوئی بھی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ رب سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔